سورۃ الرعد آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ پچھلے آیات کریمہ میں کفار مکہ کی دعوت اسلامی یعنی اسلام کی دعوت کے راستے میں جو انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ دعوت حق کو روکنے کے لیے، دعوت توحید کو نیچا دکھانے کے لیے کیسی محنت کرتے تھے اور کیسی کوشش کرتے تھے، اور رات دن جو ہے وہ اسی فکر میں رہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے دعوت حق کو روکا جا سکے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی سزا کو بیان کرتے ہوئے گو کہ اس آیت مبارکہ میں خطاب کریم آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن حقیقت میں سنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو دعوت حق کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، فرمایا کہ حبیب پیارے ہم آپ کو دکھا دیں بعض الذی نعدہم، اس میں سے بعض جس کا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی جس عذاب کا ہم نے مشرکین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان کو ہم نے دھمکی دی ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، میں کہ اس میں سے کچھ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں دکھا دیں، یا پھر او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کا وصال شریف ہو جائے۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہم ان کو کچھ دکھا دیں، عذاب ان پر مسلط کر دیں، یا پھر آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد ہم ان پر عذاب مسلط کر دیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میں حبیب آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، آپ تو دعوت حق سنا دیں ان کو، آپ صرف قرآن پہنچا دیں، باقی رہا حساب وعلینا الحساب، وہ حساب ہمارے ذمہ، حساب کس کے ذمہ ہے؟ وہ ہمارے ذمہ ہے، حساب ہم لیں گے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر واضح فرما دیا کہ حبیب کریم علیہ السلام کے ذمے جو ہے وہ دعوت اسلام کو پہنچانا ہے، اور حساب لینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ حساب کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ لے گا۔ لیکن یہ جو ہمارا اسٹیج کا عقیدہ ہے، جو نعوذ باللہ من ذالک ٹکے ٹکے کے نعت خواں بیان کرتے پھرتے ہیں، وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کو کہتے پھرتے ہیں کہ سونیا تو ہی میرا وکیل تے میرا جج وے، نہیں سمجھ آیا؟ نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ کریم آقا علیہ السلام کے لیے بولنے انتہائی بے ادبی اور گستاخی والی بات ہے۔ جی وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے نا آج کل وکیل کس کو کہا جاتا ہے؟ جی وکیل اس کو کہتے ہیں جو جھوٹ کا سامان بیچنے والا ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سچ صحیح کیس پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو یہی کیس لڑیں گے۔ جی آپ جا کے بیٹھیں، عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا، 101 جھوٹ سکھا دیتے ہیں، آپ یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں۔ جی آپ چلے جائیں، جی میری بیوی تنگ کر رہی ہے، کوئی بندہ چلے جائے اللہ نہ کرے تو فوراً کہیں گے جی آپ اس پہ جناب چوری کا کیس ڈال دیں، آپ اس پہ فلانا کیس ڈال دیں، فلانا کیس ڈال دیں، کوئی جھوٹے کیس ڈال دیں گے۔ اور اسی طرح کوئی عورت چلی جائے تو اس کو کہیں گے ہاں بھائی تو مارنے پیٹنے کا کیس ڈال دیں، مارتا رہتا تھا۔ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے جھوٹ سے جھوٹ ڈالتے جائیں۔ تو وکیل جو ہمارے جس معنی میں بولا جاتا ہے نا، یہ اسی معنی میں وہاں لیا گیا، کیونکہ جج اور وکیل دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں نا۔ یہ وہ والا وکیل نہیں ہے جس کو قرآن وکیل کہہ رہا ہے، کام بنانے والا وہ اور ہوتا ہے، یہ وکیل اور ہے، جج کے سامنے کھڑا نا وکیل اور جج، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جج جو ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک اسلامی اصطلاح ہی کو نہیں، یہ تو کافروں کی اصطلاح ہے۔ اسلام میں تو اصطلاح جو ہے وہ قاضی کی ہے، فیصلہ کرنے والے کی، نہیں سمجھ آ رہا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک ایک ہی بندے کو قاضی کہنا، ایک ہی بندے کو جج کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ہی قاضی ہیں، آپ ہی جج ہیں ہمارے، یعنی آپ ہی جج ہیں ہمارے، آپ ہی وکیل ہیں ہمارے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ
عجیب سا نظریہ بن چکا ہے ہمارے لوگوں کا، جو مر دیا ہے منہ سے بکواس کر دی، اسٹیج پر جناب بول دیا، جو مر دیا محفل نعت عشق رسول میں مست ہیں جی، اور کلام کیا پڑھ رہے ہیں ان میں جناب آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ کی بے ادبی ہو رہی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے ہیں جی۔ ان یہ محفلوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے مسلک کا، سچی بات ہے۔ آج عقیدہ اور نظریہ جو ہے نا، پہلے کتابوں سے بزرگوں سے سیکھتے تھے، آج کل عقیدہ جو ہے وہ اسٹیج سے سیکھ رہے ہیں۔ اور اسٹیج پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا خطیب ہے پاکستان کا، جو علمی حلقوں میں بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، ہاں جی، اسے کہا گیا کہ آپ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ گفتگو کیا کریں۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا اہل سنت کی کتابوں میں یہ تو مواد ہی کو نہیں اس پہ۔ اس نے کہا آپ لکھ کے دے دیں، میں کر دیتا ہوں۔ یہ بتائیں، اتنا بڑا نام ہو اس بندے کا ہمارے حلقے میں، اور اس بندے کا علمی معیار یہ ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ بولنا بھی نہ آتا، اتنا تھتھا ہو جائے۔ اہل سنت کو لڑانا ہو تو جناب یہ شیر اہل سنت بن جائیں، ہیں جی۔ اہل اسلام میں دراریں ڈالنی ہوں، ان میں لڑائیاں ڈالنی ہوں، اپنی روٹی پکی کرنی ہو تو یہ سارے زیغم اسلام بن جائیں، یہ سارے شمشیری اعلیٰ حضرت بن جائیں۔ لیکن جب بات آ جائے کریم آقا علیہ السلام کی، وہ دعوت جو دعوت لے کے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جس دعوت کی خاطر میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے ہیں، جس دعوت کی خاطر میرے آقا علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی ہیں، جس دعوت کی خاطر میرے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں، وہ دعوت، اس کی دعوت کی بات آ جائے تو حضرت صاحب تھتھے ہو جائیں، گنگے ہو جائیں۔ مکے کا کافر تو گنگا ہوتے ہم نے دیکھا ہے کہ توحید پر بول نہیں سکتا، توحید کا کلام سن نہیں سکتا، توحید پر جناب اس سے کلام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ان کا کیا حال ہے بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اسٹیج پر جناب بڑے جبے کبے پہن کے آتے ہیں اور آ کے لوگوں کا ایمان اینٹتے ہیں۔ یہ میں تو ایسے بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا بڑا نام ہے جی۔ باقی یہ جو یہ پھرتے ہیں سارے، یہ جو ناک خواہ پھرتے ہیں، ان کا آپ حساب دیکھ لیں، سارا دن جناب وہ کام کریں گے دکانوں پہ، اور رات کو جناب شلوار اور قمیض اور پہن کے جناب عظیم عاشق رسول بن کے جناب ممبر پہ تشریف لے آئیں گے، اسٹیج پہ چڑھ جائیں گے اور کہیں گے، اب تھوڑا سا کسی کو بدتمیز بیٹھا رو پڑے کہ حاجی صاحب کی آنکھوں کا غسل ہو گیا، حاجی صاحب خود تو ناپاک ہے، آنکھوں کو غسل ہو گیا ہے۔ کیا ڈرامہ بازی یار، بتائیں کب تک یہ چلتا رہے گا؟ سچی بات ہے، پورے عقائد کو، پورے اہل اسلام کے نظریات کو انہوں نے ہینگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اسٹیج والوں نے۔ پیسے جناب ہمارا ہے، عوام ہماری ہے، اور اوپر نظریہ کس کا، اس کا پرچار ہو رہا ہے، وہ رافضیوں کا پرچار ہو رہا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کریم آقا علیہ السلام کو کہ تو ہی سونا میرا وکیل تے، تو ہی میرا جج وے۔ بتائیں، عجیب جہالت ہے بھائی۔ حساب میرے آقا علیہ السلام نے نہیں لینا قیامت والے دن، یہ ذہن میں رہے۔ حساب خلاق کائنات نے لینا ہے۔ حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ حساب برحق ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ علینا الحساب، میں حبیب پیارے حساب لینا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم حساب دنیا میں لے لیں، ہم حساب آخرت میں لے لیں، ہم حساب آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں لے لیں، ہم حساب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے برابر کر لیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ حبیب آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ بس دین کا کام کرتے رہیں، آپ دعوت حق سناتے رہیں، یہی آپ کے ذمہ ہے بس۔ باقی آپ سے آگے پوچھتے ہیں نا جی، ہاں بھی بتائیں وہ کب آ رہا ہے عذاب، حبیب ان کو جواب دیں سیدھا۔ انہوں نے کہا جی تم بندے، وہ تمہارا خالق، تم مخلوق اس کی، تم اس کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو، اس کی دعوت توحید کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو۔ میں وہ خود دیکھ لے گا تمہیں، کب دیکھ رہے ہیں اس نے، خود پکڑ لے گا تمہیں، خود گرفت فرمائے گا تمہاری، کب فرماتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ ابھی آپ ان کو سیدھا کہہ دیں علینا الحساب، حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، جس وقت مرضی لے لے۔ ویسے ایک بات تو ہے یار، یہاں کوئی بندہ یہاں کا مالک ہے، کوئی ڈون ہو، وہ کسی غریب مسکین کو کہہ دے کہ اب تیرا حساب میں دیکھوں گا، بتائیں وہ غریب کیسے پریشان ہو جاتا ہے یار۔ یہ جناب وہ اس لیے نہیں کہ وہ جناب کوئی بڑی بلا ہے، اس لیے کہ جناب میں عزت دار ہوں، یہ کیسا بندہ ہے یہ نہیں؟ ایک کمینہ بندہ دھمکی دے دے کسی کو
تو اگلا بندہ کیسے پریشان ہو جاتا ہے. ہیں جی. تو اب ذرا بتائیں یار، جس بندے کا حساب رب لینا شروع کر دے، ہیں جس بندے کو رب کہہ دے کہ تیرے حساب میں لیتا ہوں، بتائیں اس بندے کی بدبختی کا کیا عالم ہو یار. جس کا حساب رب بھی لینے لگ جائے، جس کا حساب چلتے چلتے رب کی بارگاہ تک پہنچ جائے، اتنے اس کے کھاتے کھلے ہیں بدکاریوں کے، بے حیائیوں کے، دین کے خلاف آوازیں کسنے کے، دین حق کے دشمن بننے کے ہیں. اور جب حساب ایسا اس کا بڑھے کہ رب فرمایا آپ بھی تیرا حساب میں لیتا ہوں. سچی بات ہے، یہ بات جو ہے نا، سوچ کی قسم خدا کی ہر بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ کہیں میری زندگی میں میرے سے تیرے دین کے خلاف وہ قدم نہ اٹھے، بس کہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے، میرے کسی بات سے تیرے دین کا نقصان ہو. بس نہ. آج کل بڑے شوق سے کر رہے ہیں. نہیں، آپ چلے جائیں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں، ہیں لوگ ثواب سمجھ کے مسجد کے انتظامیہ بنتے ہیں اور دین نہیں بیان کرنے دیتے. بتائیں نا، اس وقت تو ابو جہل منع کرتا تھا کہ آپ دین نہ سنائیں، یہاں کون منع کرنے والا ہے؟ یہ اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے، اس میں یہ دعوت کے متعلق ہے نا، انشاءاللہ عز و جل میں مزید اس پہ گفتگو کروں گا. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. فرمایا کہ کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کیسے آ رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، ان کی زمین کو چاروں طرف سے کم کرتے ہوئے. ان کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی زمین کو ہم سکیڑ رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی ہے جی، ہیں جی. سورہ مبارکہ سورہ رات مدنی ہے. اور یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس آیت مبارکہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ، یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. پوری سورت مدنی ہے اور یہ آیات مبارکہ کہاں نازل ہوئی ہیں؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں تو پھر معنی کیا ہے اس کا؟ ان کے مصداق کیا ہے اس کا؟ محمل کیا ہے اس کا؟ اگر یہ آیات کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم اشاعت اسلام کے ساتھ تمہاری زمین سکیڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا لوگوں نے، مکہ مکرمہ کے بعد جو ہے باہر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرتے کرتے اتنے مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہو گئے کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. پھر حبشہ جو ایک پورا ملک تھا، اس ملک کا بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. وقت کا بادشاہ جو ہے مکہ مکرمہ میں ابھی آقا علیہ السلام، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے دامن رحمت میں سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری زمین کو سکیڑ رہے ہیں. اب مکہ مکرمہ میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ہم اشاعت اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام کی تبلیغ جیسے جیسے پہنچ رہی ہے، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اشاعت اسلام کے ساتھ تمہاری زمین کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں. میں ایک وقت آئے گا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. ظاہری بات ہے جتنے لوگ اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے ان کا نظام کفر جو ہے، حکومت کفر جو ہے، وہ ان کی سکڑتی چلی جائے گی، وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ میں تمہاری حکومت جو ہے کفر کی وہ سکڑتی چلی جائے گی. ظاہری بات ہے آج یہ بندہ چھوڑ گیا، کل وہ بندہ چھوڑ گیا، کل پرسوں وہ بندہ چھوڑ گیا. جس طرح وہ بندے چھوڑتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ان کی حکومت جو ہے وہ کیا ہوتی چلی جائے گی؟ سکڑتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا. اچھا اب دیکھیں جی، مدینہ منورہ میں اور یہی مکہ مکرمہ میں ہے آقا علیہ السلام. مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک فوج تیار کر دی آقا علیہ السلام کی جماعت کی. یعنی پورا مدینہ جو ہے آقا علیہ السلام کے اسلام کے پیغام پہنچنے سے پہلے سارے انہی کے ساتھ تھے، انہی کے عقیدے کے تھے، مشرکین تھے وہ بھی. لیکن آقا علیہ السلام ابھی تک مکہ مکرمہ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کیسے سکیڑی ہے؟ پورا مدینہ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا. آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ میں آئے نا، پورے مدینہ کے اندر کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر ایک بندہ، دو بندے، تین بندے اسلام قبول نہ کر چکے ہوں. ہر گھر کے اندر یہ نظام تھا جی. اب یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، اگر اس کو ہم مدنی جیسے بعض علماء ائمہ تفسیر جو ہیں ان کا نظریہ ہے کہ یہ
باقی ساری صورت مکی ہے اور یہ والی آیات کریمہ جو ہیں یہ مدنی ہیں، تو پھر معنی کیا ہے اس کا زمین سکیڑنے کا؟ پہلا معنی تو ہم نے کیا کہ اشاعت اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی زمین سکیڑ رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی زمین کو سکیڑ رہے ہیں، ننقصھا من اطرافہا، ان کی زمین کو چاروں طرف سے ہم کم کیے جا رہے ہیں، نأتی الارض، ہم زمین کی طرف آ رہے ہیں، ننقصھا من اطرافہا، اس کو چاروں طرف سے ہم ہر طرف سے ہم اس کو سکیڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، پھر زمین کو سکیڑنے کا مطلب اشاعت اسلام نہیں ہے، بلکہ اب جو ہے معنی اس کا وہ فتوحات اسلام یعنی غلبہ اسلام کے ساتھ ہے۔ کیا معنی ہوگا پھر؟ غلبہ اسلام کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو بظاہر خطاب فرما دیا، پھر پوری دنیا والوں کو خطاب فرما دیا، میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم زمین جو ہے تمہاری سکیڑتے چلے جا رہے ہیں، میں کہ مدینہ آج تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی مدینہ جو ہے یہی آئے گا، تمہاری پوری بستی کو نگل جائے گا، تمہاری پوری بستی کو نگل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہی ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اسلامی سلطنت کے اندر سارے علاقوں کو شامل کرتے 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 یہاں تک کہ پھر 9-8 جب آتی ہے آقا علیہ السلام سیدھا مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ بھی اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا۔ ہیں جی، کل تک وہ لوگ جو مسلمانوں کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ اہل اسلام جو ہیں وہ چھپ چھپا کے ہجرت کرتے پھرتے تھے، آقا علیہ السلام کو غار میں جا کے رہنا پڑا تھا 3 راتوں کے لیے، اور ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جناب مکہ مکرمہ کے اندر جب اسلام آیا تو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے تو پھر کافر جو ہیں وہ بھاگتے پھرتے تھے۔ بتائیں، کوئی جناب سمندری سفر کر رہا ہے تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کے میرے آقا علیہ السلام باقی سب کو معافی ہے، ہاں جن جن لوگوں نے گستاخی کی تھی ان کو معافی نہیں ہے، یہ جہاں بھی پائے جائے ان کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ وہ ایک بندہ جو ہے ابن قتل، آقا علیہ السلام نے میں وہ چاہے کعبے کے پیچھے کیوں نہ کھڑا ہو اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور مدینہ منورہ سے بھاگ کے مکہ آ گیا تھا، کفر کی حکومت کی اس نے حمایت حاصل کی تھی، اور یہاں رہ کر کے کریم آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا، اشعار لکھتا تھا، اور اس کی 2 لونڈیاں تھیں وہ گا گا کے لوگوں کو سنایا کرتی تھیں، لوگ محظوظ ہوتے تھے۔ ہیں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کیسے سکیڑی ہے ان کی، نہ پھر ایسا ایسا کر کے وہ جناب پورا شام جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کی رعیت میں آ گیا، پھر آگے بڑھتا بڑھتا پھر وہ افریقہ کے جنگلوں تک آقا علیہ السلام کے صحابہ پہنچے، ادھر پھر جناب یورپ جو ہے اس کو جناب آقا علیہ السلام کے غلاموں نے ایسا لپیٹا کہ آج تک یہ جو ترکی ہے یہ سارا یورپ ہی تھا۔ ہیں جی، یہ یورپ ہی تھا سارے کا سارا، اور یہی وجہ ہے کہ آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کا مزار شریف وہاں پہ ہے، وہ آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کہاں کہاں تک گئے ہیں۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں میں کہ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، میں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین جو ہے اس کو سکیڑتے چلے جا رہے ہیں، من اطرافها اس کی اطراف سے، واللہ یحکم لا معقب لحکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، لا معقب لحکم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹالنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ فیصلہ کر دے یہ روک جائیں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جی دیکھیں، پچھلی آیت مبارکہ بھی حساب پر ختم ہوئی، یہ آیت مبارکہ بھی حساب پر ہی ختم ہو گئی، یعنی یہاں پہ دونوں آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حساب کی بات کر رہا ہے نا، یہ نماز روزے کے حساب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دعوت حق کے منکر ہونے کے، دعوت حق کو روکنے والے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب رکھا ہے نا اپنے پاس، میں اس کا حساب میں نے لینا ہے، یہ وہ والا حساب ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی صرف یہی حساب ہے، نماز کا حساب ہوگا، خون کا حساب ہوگا، روٹی پانی کا حساب ہوگا۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے جس جس نے میرے دین کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں ان کا حساب بھی ہوگا، اور حساب بھی ایسا ہوگا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا علینا الحساب، یہ حساب ہمارے ذمہ ہے، اور آگے فرمایا وہ سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ دنیا میں حساب رکھ دے یا آخرت میں حساب رکھ دے، حساب ان کا ہونا ہے اور ایسا ہونا ہے، یہ بھی یاد رکھیں گے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کل انشاءاللہ عز و جل ایک اور زاویے سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔